الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم دنیا کے موجودہ حالات پر بات کریں گے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ظالم آئے ان کا انجام برا ہی ہوا۔ جیسے کہ فرعون تھا، کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا بہت اعلیٰ خدا ہوں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھیجا اور یہ پانی میں غرق ہو گیا، اور یوں اس کی بادشاہت اور اس کی خدائی ساری کی ساری اس کے سمیت پانی میں ڈوب گئی۔ اور ایک نمرود تھا جو کہا کرتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم بادشاہ اور خدا کی طرف اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو بھیجا، اور ان مچھروں کا بہت بڑا عذاب اس پر اور اس کی قوم پر آیا۔ مچھروں نے اس کا سارا لشکر بھی کھا لیا، اور اس کے دماغ کے اندر ایک مچھر چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور لوگ اس کے سر میں جوتے مارا کرتے تھے، کیونکہ جوتا مارنے کی وجہ سے اس کو چند گھڑیوں کے لیے سکون ملا کرتا تھا۔ اور یوں یہ جو خود کو خدا کہتا تھا، یہ اپنے ہی ماننے والوں کے ہاتھوں جوتے کھاتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نمرود اور فرعون کے بہت عالیشان محل تھے، آج کسی کو نہیں پتہ کہ اس کی اولادیں کہاں اور ان کے محل کہاں ہیں۔ انسان جدھر بھی دکھ میں ہو، تمام انسانیت کو اس کا دکھ محسوس کرنا چاہیے۔ جب فلسطین میں مسلمان شہید ہوئے اور ان کے گھر تباہ ہوئے، اس وقت تمام دنیا کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ آج جب امریکہ کا شہر لاس اینجلس جل رہا ہے تو ہم سب پریشان ہیں اور ہم سب دکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کسی پر ظلم کیا جائے اور پھر اس ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ خود مختلف آفات بھیج کر اس کا بدلہ لیا کرتا ہے۔ لاس اینجلس میں بہت سارے گھر جل گئے، اور ہم مسلمان ان گھروں کے ساتھ ساتھ ان جانوروں پر بھی دکھی بیٹھے ہیں جو ان جنگلات میں جل گئے، جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کسی نہ کسی شخص کی غلطی کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں بے زبان جانور جل کر خاک کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ لاس اینجلس، جس کو خوابوں کا شہر کہا جاتا ہے، آج راکھ کا ڈھیر بن گیا، اور 2025 کے آغاز میں ہی امریکہ کی تباہی شروع ہو گئی۔ اسی شہر کے جلنے کی وجہ سے ہزاروں سیاستدان اور اداکار بے گھر ہو گئے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا ہے، اس کے ساؤتھ سائڈ پر اس کا سب سے اہم اور خوبصورت شہر ہے جس کا نام لاس اینجلس ہے، جو کہ اس وقت مکمل طور پر جل چکا ہے۔ اسی شہر کے ناردرن سائڈ پر ایک جنگل موجود ہے جس میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ اس شہر کے لوگ اپنے مکانات اور کاروبار چھوڑ کر محفوظ مقامات تک چلے گئے ہیں۔ ادھر کے تمام گھر جل چکے ہیں، اور کل نقصان کتنا ہوا اس کا ٹھیک سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ہر طرف آگ پھیلی ہوئی ہے اور آسمان دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ ادھر کی سڑکیں اور ٹرانسپورٹ تک جل چکی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق $100 بلین کے قریب نقصان ہو چکے ہیں۔ لاس اینجلس شہر ہالی ووڈ بھی کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں پر دنیا کی امیر ترین سیلیبریٹیز، خاص کر ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کے سمندر کے کنارے بنگلے موجود ہیں، اور یہ شہر سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے بہت خوبصورت اور مہنگا ترین شہر مانا جاتا ہے۔ جن سیلیبریٹیز کے گھر اس شہر میں موجود ہیں، ان میں سے زیادہ تر غزہ میں جنگ کے حق میں تھیں، اور ان کے گھر اسی شہر میں موجود تھے جو کہ آج پوری طرح جل چکے ہیں۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں کئی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے، اور ہوا کی تیزی اس آگ کو آگے سے آگے پھیلانے میں مدد دیتی ہے، اور یہ ہوا 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ امریکہ کی 100 سالہ تاریخ کی سب سے تیز ترین ہوائیں ہیں، اور اسی آگ کی وجہ سے امریکہ میں اس ٹائم ایمرجنسی نافذ ہے، اور یہ آگ پہلی مرتبہ نہیں لگی بلکہ پہلے بھی کئی بار لگی ہے۔
اس کی دو اہم ترین وجوہات ہوتی ہیں۔ 85% یہ آگ کسی انسان کی غلطی کی وجہ سے لگتی ہے، جیسا کہ کہیں آگ لگائی گئی یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تو آگ پھیلتی پھیلتی ہزاروں کلومیٹر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ دوسری وجہ اس علاقے میں موجود ایسی خشک ہوا ہے جس کے اندر نمی نہیں ہوتی۔ علاقے کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ خشک ہوا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بنتی ہے۔ ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے چھوٹی سی چنگاری آگ میں بدل جاتی ہے اور پھر کئی انسانوں کی طرح ہزاروں بے زبان جانور بھی ہر سال آگ میں جل جاتے ہیں۔ لاس اینجلس میں اس وقت 10,000 گھر جل چکے ہیں اور ماہرین کے مطابق ابھی تک کیونکہ آگ لگی ہوئی ہے اور اس پر قابو نہیں پایا گیا، تقریباً 23,000 تک گھر جل جائیں گے۔ غزہ میں 23,000 گھروں کو ہی اسرائیل نے تباہ کر دیا تھا۔ یہ انہی کی بددعاؤں کی سزا لگتی ہے۔ غزہ کئی دنوں میں تباہ ہوا، کئی ہفتے اس کو تباہ کرتے لگ گئے، لیکن لاس اینجلس ایسا شہر ہے جو چند دنوں میں غزہ کی تباہی کے برابر پہنچ گیا ہے۔ امریکہ میں 10,000 گھر جل چکے ہیں اور ان کی تعداد 23,000 تک پہنچ جانی ہے۔ 1.5 لاکھ لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ ہالی ووڈ کا ایک ایکٹر جین ووڈ ہے۔ جب غزہ میں تباہی ہوئی تو اس شخص نے غزہ کی ایک عورت کی تصویر سوشل میڈیا پر لگائی تھی جو اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے کہا تھا، اسرائیل نے غزہ کو تباہ کر کے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اب یہی شخص CNN پر لائیو بیٹھا چیخو پکار کر رہا ہے کیونکہ اس کا گھر اسی شہر میں جل چکا ہے اور اس کو آج احساس ہوا کہ گھر کی بربادی کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے عمل نہ لے کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے اور قدرتی آفات ہمارا انتقام لیتی پھرے۔ جو بھی آفات آتی ہیں وہ زیادہ تر ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم مختلف پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔